الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ہجری سال کا ہو سکتا ہے کہ آج آخری دن ہو، اس لیے کہ اگر آج چاند نظر آ گیا تو سال بدل جائے گا، نئے سال میں ہم لوگ داخل ہو جائیں گے، اور اس طرح سال کا آخری دن بھی جمعہ ہوگا۔ اس جمعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیں اس طرح اپنی حاضری درج کرانی چاہیے کہ اس سال میں ہونے والی غلطیاں، قصور، لغزشیں، خطائیں، گناہ، عصیاں اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے کی وجہ کر معاف ہو جائیں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر جمعہ اپنے پہلے کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتا ہے، بشرطے کہ کوئی اسی نیت سے جمعہ کو اپنی حاضری درج کرائے۔ جمعہ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گزشتہ ہفتے پر ہم اپنی شرمندگی کا اظہار کریں اور اللہ سے اچھے ہونے اور نیک بننے کا نیا وعدہ کریں، تجدید کریں۔ یہی جمعے کا وہ پہلو ہے جو ہر انسان کے لیے اور ہر شخص کے لیے مفید ہے، کارآمد ہے، اور اس کو ایک نیا موقع مہیا کرتا ہے۔ نیا سال جو شروع ہونے جا رہا ہے، اس سے مہینے کا آغاز محرم سے ہوگا۔ یہ وہ تیسرا مہینہ ہے جو لگاتار آنے والے حرمت والے مہینوں کا حصہ ہے، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ تینوں مہینے حرمت والے، برکت والے ہیں، جیسا کہ ہم اور آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ان تینوں مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے وہ حضرت ابراہیم کی مثال سے دی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک بڑا قابل غور نکتہ ہے، قابل غور ایشو ہے کہ ہمیں قرآن کریم میں گزشتہ انبیاء سے لگاتار واقف کرایا گیا، نبیوں کی تاریخیں بتائی گئیں، نبیوں کا امت سے کیا تعلق رہا اس پر روشنی ڈالی گئی، نبی کام کیسے کرتے رہے یہ بتایا گیا۔ کیوں بتایا گیا؟ وجہ کیا تھی؟ صرف ہمارے نبی کے بارے میں بتایا جاتا، دوسرے انبیاء کے بارے میں کیوں بتایا گیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کیا یہ صرف قصہ اور کہانی ہے؟ کیا یہ صرف تاریخ ہے؟ کیا یہ صرف اتہاس ہے، بیتی ہوئی باتیں ہیں، گزشتہ زمانوں کی چرچا ہے، یا اس میں ہمارے لیے بھی کچھ مفید باتیں ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی روشن پہلو ہے، کوئی ایسا سبق آموز، شکشا پرد، ہمیں راستہ دکھانے والا کوئی نقطہ بھی ہے؟ اور جب اس حوالے سے آپ دیکھیں گے تو ایک چیز بڑی نمایاں نظر میں آئے گی، اور وہ یہ کہ جتنے انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے، ان سب انبیاء میں ایک چیز بہت نمایاں ہے کہ ان کو ان کی قوم نے ستایا، تنگ کیا، انکار کیا، ان پر ظلم ڈھایا، ان کا مذاق اڑایا، ان کا تمسخر اڑایا، کھلی اڑائی، طرح طرح کے ان سے سوالات کیے، طرح طرح سے ان کو زد و کوب کیا، کیریکٹر اسیسینیشن بھی کیا گیا، کردار کشی کی گئی، طرح طرح کے الزامات عائد کیے گئے۔ یہ چیز جملہ انبیاء کی سوانح میں سب سے نمایاں ہے، اور یہ کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ بتا رہا ہے، یہ ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھانے کی کوشش ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس راہ کو واضح کر کے دکھانے کی ضرورت ہے کہ جو نبی کا فالوور ہوگا، جو نبی کے راستے پر چلے گا، جو نبی کی سنے گا،
جو نبی کی اتباع کرے گا تو اس کی ایک دلیل بہت واضح ہوگی کہ جس طرح نبی کو ستایا گیا اسی طرح نبی کی راہ پر چلنے والے کو بھی ستایا جائے گا. یہ بالکل واضح، صاف ستھرا، اسپشٹ نظر آنے والا جلی نقطہ ہے. اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اور جب ہم یہ پیش نظر رکھ لیتے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ ستایا جائے گا، تنگ کیا جائے گا، گالیاں بکی جائیں گی، ناانصافی ہوگی، تو نبی نے کیا کیا؟ نبی کا ایٹیچیوڈ کیا تھا؟ نبی کس انداز سے اس کو سہتے تھے؟ نبی نے کس انداز سے اپنی مخالفت کو لیا؟ یہ بھی نقطہ واضح رہنا چاہیے کہ جس کو ستایا جا رہا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل واضح رہے، ذہن میں صاف رہے کہ جس کو ستایا جا رہا ہے وہ نبی ہے، اور نبی اللہ کی قوت کا مظہر ہے، نمائندہ ہے اللہ کا، اللہ کا ریپریزنٹیٹو ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے. وہ جو کام کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے. اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو سب سے بڑے طاقتور کا نمائندہ ہے وہ بھلا کمزور کیسے ہو سکتا؟ کمزوری کا تو سوال ہی نہیں. ایک فلسفہ نکل کے سامنے آیا کہ برداشت کرنا کمزوری کی دلیل نہیں ہے. برداشت کرنا، سہنا، ٹالرنس، ٹالریٹ کرنا یہ کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے نا. اب اس کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک اور مثال سامنے رکھیے. نبی جو سہ رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے سہ رہا ہے، تو اللہ تو کبھی کمزور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنے دنوں تک برداشت کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ابھی گناہ ہوا ابھی سزا، گناہ ہوا نہیں کہ سزا، انکار ہوا نہیں کہ سزا، تب تو پھر دنیا میں نقشہ ہی دوسرا ہو جائے گا. کوئی نظر نہ آئے گا، کسی کا کہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. یہ پروردگار کی ذات ہے اور اس کی صفت کا کمال ہے کہ پروردگار بھرپور موقع دیتا ہے. عام حالات میں 70 برس کی عمر دیا، 70 سال موقع دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، حضور پاک علیہ السلام کی زبان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو مہلت دی ہے، مہلت دی ہے، چھوٹ دی ہے، موقع دیا ہے، میں نے تم کو چانس دیا ہے کہ تم اگر گناہ کر رہے ہو تو واپس آ جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو. سرکشی کیا ہے تم نے گردن اٹھا کے تو گردن جھکا لو، اب تک نہیں جھکے ہو تو اب جھک جاؤ. جب تم صلح کرنا چاہو صلح کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ صلح لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ نافرمانی جنگ ہے. یہ بہت آسان سی بات ہے. ایک آدمی کسی آفس میں کام کرتا ہے، ایک آدمی کسی کی پرائیویٹ ملازمت کرتا ہے، اور وہ اس کو کہے کہ 10 بجے دکان کھلے گی، تم کو 10 بجے آ جانا، اور ہم 11 بجے چلے آ رہے ہیں، تو دکاندار اس کو کیا مانے گا؟ یہ جنگ ہے دکاندار سے. دکاندار کی بات نہیں ماننا، مالک کی، باس کی بات نہیں ماننا کہ 10 بجے آنا ہے اور 11 بجے چلے آ رہے ہیں ہنستے ہوئے. ہاں دیر ہو گئی، ہاں گاڑی چھوٹ گئی، ہاں موقع نہیں ملا. تو یہ جنگ ہے، یہ اعلان جنگ ہے. اور اس اعلان جنگ کے نتیجے میں پروردگار اگر جنگ پر آ جائے، مالک اگر ایکشن لے، تو پھر کہاں ملازمت، کہاں وجود، کہاں آپ کی سیلری اور کہاں آپ کا بینیفٹ، سب ختم. اب پروردگار کتنے دن تک موقع دیتا ہے؟ اس وقت تک جب تک کہ روح قبض نہ ہو. جب روح کے قبض ہونے کا وقت آیا، وہ آخری لمحہ ہے جب انسان توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یعنی تم غلطی کرتے رہے، ہم چھوٹ دیتے رہے،
تم قصور کرتے رہے ہم چھوٹ دیتے رہے, تم گناہ کرتے رہے ہم موقع دیتے رہے. یہ پروردگار کا مزاج ہے, کام کرنے کا طریقہ ہے, اسلوب ہے, ڈھنگ ہے, سنت الہی ہے. اور اسی سنت پر اس کے انبیاء کا بھی معاملہ ہے تا وقت کے فیصلہ نہ ہو جائے. نبی کمزور نہیں ہوتے. ذرا نبی کی مضبوطی کا اندازہ لگائیے. ایک مثال دیتا ہوں کہ نبی کتنے مضبوط ہوتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کہ دشمنان مکے میں ایک روز سارا ہیلا, سارا تماشا, سارا گناہ, ساری سختی, زد و کوب, ستانا, تنگ کرنا, مار کاٹ کرنا, بائیکاٹ کرنا, سب کر کے جب آزما چکے تو ایک دن وہ مشہور واقعہ جو آپ کی نگاہ میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے چچا اور قوم کے سب سے سینئر بزرگ سردار کے پاس آئے, جناب ابو طالب کے پاس. کون لوگ آئے؟ چنندہ کفار مکہ آئے, گنے چنے لوگ, بڑے بڑے لوگ, ذی حیثیت لوگ. اور انہوں نے آ کے کہا کہ سردار ایک بڑی ضروری بات کرنی تھی. سردار نے کہا کہ ہاں بولو. جناب ابو طالب نے کہا ہاں بولو, کیا بات ہے؟ کہا آپ کے بھتیجے نے ہم لوگوں کو ناک میں دم کر رکھا ہے, پریشان کر رکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جانب سے آپ اپنے بھتیجے سے کچھ بات کیجئے, ہم کچھ آفرز لائیں. آفر کچھ ہم دینا چاہتے ہیں, بشرطے کہ وہ لینا چاہے, کچھ دینا چاہتے ہیں. کیا آفر ہے بھائی؟ کہ اگر وہ دولت چاہتا تو جتنی دولت چاہے گا ہم دیں گے. اگر وہ عورت چاہتا ہے تو جس عورت سے نکاح کرنا چاہے, شادی کرنا چاہے, ہم اس کا نکاح اس عورت سے کرا دیں. اگر وہ سلطنت چاہے تو ہم سلطنت اس کے ہاتھ میں دے دیں گے. اور اگر کوئی تکلیف اس کو ہے, کوئی بیماری ہے, ذرا دیکھیے گا کتنا آپشن چنا گیا ہے. دولت کا حریص ہے اور اس لیے دعوی نبوت کر رہا ہے تو دولت لے کے دعوی نبوت چھوڑ دے. عورت کی وجہ سے ایسا کر رہا تو شادی کر کے دعوی نبوت سے باز آ جائے. اور اگر سلطنت اور حکومت اور اقتدار کے لیے ایسا کر رہا تو اقتدار لے کے نبوت کے دعوے سے باز آ جائے. اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے, ایک بیماری, ایک سنک پیدا ہو گئی, دماغ میں ایک وحشت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم یہ ہیں, اور اس سے وہ باہر بھی نہیں نکل پا رہا, اس کی سنک اس کو باز آنے نہیں دے رہی ہے, ایسا سنک گیا ہے معاذ اللہ, نعوذ باللہ من ذالک, اللہ اپنی پناہ میں رکھے, تو اس سنک کا ہم علاج بھی کرا سکتے ہیں جتنا خرچہ ہو. یہ جو 4 آپشن ہے, دولت, عورت, سلطنت اور بیماری, یہ چاروں آپشن کو ایک طرف رکھیے اور ذرا سوچئے کہ انکار کرنے والے اپنے کو کتنا بے بس سمجھ رہے ہیں. نبی کتنا طاقتور ہے نا, اکیلا نبی, نہ فوج ہے, نہ کوئی باڈی گارڈ ہے, نہ کوئی سپاہی ہے, نہ ہاتھ میں ہتھیار لیے رہتا ہے, اور نہ ایسا چمتکار دکھاتا ہے جس سے ایک بار میں ایسے کیا 10 آدمی مر گئے, ایسے کیا 100 آدمی مر گئے, ادھر انگلی اٹھایا آگ لگ گئی, ادھر انگلی اٹھایا طوفان آ گیا. نبی برداشت کر کے, صبر کر کے, محبت سے بات کر کے, جھک کے بات کر کے, عاجزی کر کے, انکساری کر کے, گالی سن کے, برداشت کر کے, تب بھی اتنا مضبوط ہے کہ اتنے آفرز کے ساتھ کفار مکہ آ رہے ہیں. ذرا اندازہ لگائیے گا, یہ کمزوری کی دلیل نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ برداشت کرنے والا کمزور ہوتا ہے, ایک صاحب ہم سے کہنے لگے آپ تو برداشت کی تعلیم دیتے ہیں تو آپ سب کو کمزور بنا دیجیے گا, ہے نا. آپ جو ٹالرنس کی بات کہتے ہیں, پیشنس کی بات کہتے ہیں, یہ تو سر جھکانا ہو گیا. یہ تو کمزوری کی بات سکھا رہے ہیں, آپ کمزور کر رہے ہیں, ہے نا. بہت غور سے ہمیں اپنے رویے کو طے کرنا ہے کہ رویہ میرا کیا ہوگا, کیا رویہ ہونا چاہیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیرت ہوتی ہے کہ کیا سرکار دو عالم کا معاملہ رہا ہوگا کہ بڑے بڑے سردار آ کے کہہ رہے کہ دولت لے لے, عورت لے لے, سلطنت لے لے, علاج کرا دیں گے, باز آ جائے, باز آ جائے. یعنی
اس نے اس ٹالرنس کے ساتھ اپنے کام کو جاری رکھا ہے کہ یہ ظلم کر کے بھی تھک گئے ہیں. ظالم تھک گیا، مظلوم نہیں تھکا. یہ ہے کار نبوت، اور یہ ہے داعی کا کردار، اور یہ ہے دعوت دینے والے کا کردار، اور یہ ہے تبلیغ کا کردار. تبلیغ کیسے کی جائے گی؟ تبلیغ کرنے والا اگر عجلت پسند ہے، جلدی ہے اس کو، آج ہی بات مان لے، آج ہی گناہ چھوڑ دے، آج ہی مسلمان ہو جائے، آج ہی مومن ہو جائے، آج ہی سنی ہو جائے، تب تو پھر وہ ظلم ڈھائے گا، ہے نا. اور اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ ایک بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھیے آپ کے ذمے پہنچانا ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے. آپ ابلاغ کے مالک ہیں. ابلاغ کہتے ہیں کوئی بات کو پہنچا دینا، کسی بات کو سنا دینا، کسی بات کو سمجھا دینا، اس کو کہتے ہیں ابلاغ. دیکھا ہوگا آپ نے تقریر کے بعد قرآن کا ایک ٹکڑا اکثر مقرر پڑھتے ہیں اس کو، وما علینا الا البلاغ. اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سمجھا کے، بجھا کے، بتا کے پھر فرماتے ہیں میرا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. یہ سچ مچ تم کو ہدایت دے سکے گا کہ نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. میرا کام کمیونیکیٹ کرنا، بات کو پہنچا دینا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں تھے، تشریف لائے. جناب ابو طالب نے پوری رودات سنا دی. لوگ آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، اور کام چھوڑ دو، نبی ہونے کا دعویٰ چھوڑ دو، لوگوں کو ان کے حال پر رہنے دو، ظلم کرنے دو، شرک کرنے دو، کفر کرنے دو، کالا گورا کو الگ الگ رہنے دو، پیسے کا ایک جگہ جماوڑا رہنے دو. کوئی غریب رہے تو غریب سے غریب تر ہوتا جائے، کوئی امیر ہے تو امیر تر ہوتا جائے. یہ سارا انجسٹس، انیائے، یہ سب چلنے دو، تم چھوڑ دو یہ سب کام. اب نبی کا جواب سنیے. نبی کتنا طاقتور ہوتا ہے. نبی کی طاقت کا اندازہ صرف کسی کے تلوار چلانے سے نہیں پتہ چلتا کہ کوئی تلوار چلا لے تو بہت طاقتور ہے، گولی چلا لے تو بہت طاقتور ہے، گردن اڑا دے تو بہت طاقتور ہے. اصل طاقت تو وہ ہے جو سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے نکل رہی. فرمایا چچا، جو لوگ چھوڑنے کی بات کہہ کے گئے ہیں اور آفر دے کے گئے ہیں، ان سے کہہ دیجئے گا، ان کو بتا دیجئے گا کہ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، اس پر اگر آسمان سے سورج لا کے رکھ دیں، اور یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، اس پر آسمان سے چاند لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند، اگر کر دیں تب بھی میں اپنا کام چھوڑنے والا نہیں ہوں. ہے نا؟ غضب کی قوت کا مظاہرہ ہے، غضب کا اسٹیمنا ہے، غضب کا مقابلہ کرنے کی طاقت کا مظاہرہ ہے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب تو ممکنات میں سے ہے. دولت، سلطنت، عورت، علاج، یہ سب کیا فضول باتیں، یہ سب معمولی بات ہے. بڑا جی چاہ رہا ہے کہ کام روک دیں اللہ کے نبی کا، اور اللہ کے کام کو رکاوٹ پیدا کر دیں، تو اگر ان کے لیے ممکن ہے تو سورج لے آئیں. اور چونکہ سورج لانا ناممکن ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے، چاند لانا ناممکن ہے، وہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، تو میرے کام کو بھی وہ روک نہیں سکتے ہیں، ناممکن ہے، کام ہوتا رہے گا، چلتا رہے گا. یہ ہے داعی کا کردار. اس کو کہتے ہیں دعوت دینے والے کا کردار، اس کو کہتے ہیں وہ اسٹیمنا، اس کو کہتے ہیں وہ طاقت. نا یہ ہے نبی کا کردار. اور اس کردار کو ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بھی بڑی خوبی کے ساتھ دیکھا جا سکتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہمارے سامنے، ہمارے قرآن نے، اللہ کی کتاب نے ہمارے سامنے رکھا ہے، وہ بڑا اہم ہے، بہت قابل غور ہے. اور ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں بھی حضرت ابراہیم کا کردار ہر لمحہ ہمارے لیے مددگار ہے. ماحول کیا تھا؟ جس قوم میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور جس قوم میں پروان چڑھے،
وہاں بت پرستی اپنے شباب پر تھی، بت پرستی اپنے عروج پر تھی. کاٹھ کا بت، مٹی کا بت، پتھر کا بت بنایا جاتا تھا. اور کیا ہوتا تھا؟ اس کی پوجا ہوتی تھی، اس کو سب کچھ مانا جاتا تھا. خدا کا تصور نہ کے برابر تھا. کہاں ہے خدا؟ کیسا ہے خدا؟ خدا ہے کون؟ اللہ کون ہے؟ مالک حقیقی کون ہے؟ اس سے کوئی مطلب نہیں تھا. اور دوسرا کیا ہوتا تھا؟ سورج، چاند اور ستارے کی بھی پرستش ہوتی تھی. مانا جاتا تھا کہ یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے. ایسے ماحول میں جہاں بچہ بچہ، ایک ایک انسان، ایک ایک آدمی اسی ماحول کا پروردہ تھا، وہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. کیا اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیسے کام لیتا ہے. نبیوں کے کردار پر توجہ رہنی چاہیے. پوری توجہ نبی کے کردار پر اگر رہے گی تو ایک انسان ان بیلنسڈ ہونے سے بچا رہے گا. اور اگر کبھی ان بیلنسڈ ہو بھی گیا تو نبی کا کردار اس کی ہدایت کی انگلی پکڑ کر اس کو راہ ہدایت پر چلا دے گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم کام شروع کرتے ہیں. حضرت ابراہیم جب کام شروع کرتے ہیں تو اس کام کے حوالے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کچھ سننے کو تیار نہیں. حضرت ابراہیم ان سے بات چیت کرتے ہیں، بہت آسان لب و لہجے میں بات چیت کر کے سوال اٹھاتے ہیں. بھائی کیوں پوچھتے ہو؟ کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ ان کی عبادت کرنے کے پیچھے تمہاری لاجک کیا ہے؟ کیوں ان کو پوجنا چاہتے ہو؟ اور حضرت ابراہیم وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں جو انوکھا ہے. عجیب انداز کا طریقہ کار اختیار کیا جو بڑا جینوئن ہے، بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے. مثلا قرآن کہتا ہے کہ ایک رات آئی. اب جب رات آئی تو حضرت ابراہیم کھلے آسمان کے نیچے جلوہ فرما ہے، تشریف فرما ہے کھلے آسمان کے نیچے. اور جب آسمان کے نیچے کوئی بیٹھ جاتا ہے اور رات اندھیری ہو جاتی ہے تو دیکھنے کے لائق آسمان ہوتا ہے. چاروں طرف ستارے پھیلے ہوئے ہیں. ان ستاروں میں آج بھی آپ دیکھیں گے تو کوئی ایک ستارہ بڑا سا نظر آئے گا. آپ غور سے دیکھیے، بہت سے ذرے کی طرح ستارے ہیں، اس میں سے ایک ستارہ بڑا ہے. اب حضرت ابراہیم اپنی قوم کے ساتھ رات میں آسمان کے نیچے موجود ہیں اور خود کلامی کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، کچھ گفتگو کر رہے ہیں، کچھ بات چیت کر رہے ہیں. وہ بڑی دلچسپ بات چیت ہے جسے قرآن نے نقل کیا. اب قرآن جو نقل کرتا ہے اس کو پہلے یہ سمجھیے کہ جس لیول کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جس لیول کا طالب علم ہوتا ہے، استاد کو بھی اسی لیول میں آنا پڑتا ہے. اگر استاد شاگرد کے لیول میں آ کے سبق نہ پڑھائے تو کامیاب نہیں ہوگا. سب سے اچھا استاد وہی ہے جو شاگرد کے لیول میں آ کے بات کرے، ہے نا. ہم لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے، بہت دفعہ ہمیں مکتب پڑھانا پڑتا ہے، بچوں کا مکتب. بیٹا اور بیٹی کو لوگ لے کے والدین آتے ہیں. اب اگر ان کو جمعہ کے خطبے کی طرح ہم بات چیت کریں ان بچوں سے، تب تو وہ بچے مکتب پڑھ چکے، ہے نا. اور ماں باپ جو روز تعلیم دیتا ہے اپنے بچے کو، اپنی بچی کو، اپنی اولاد کو، ماں باپ چاہے کہ فصیح زبان میں بہت اونچی بات سب کرے بچے سے. بیٹا آج چاول کا دام یہ ہے، اور دیکھو نا آٹے پر ٹیکس لگ گیا ہے. اب بیٹا ابھی بولنا شروع کیا ہے، اس سے آپ اپنے لیول کی بات کیجیے گا، تب تو بیٹا سن چکا. کچھ دیر تک غور سے دیکھے گا اور پھر اولاد سمجھے گی کہ پتہ نہیں ہم وقت کی دھری سے ہٹے ہوئے ہیں یا یہ ہٹے ہوئے ہیں، ہے نا. تو کیا کرتا ہے ماں باپ؟ کوشش کرتا ہے کہ اس کی توتلی زبان میں بات کرے، ہے نا. اچھی زبان کو بھی توتلا بناتا ہے نا. لکنت کے ساتھ بچے سے بات کرے گا اور بچہ اس کی بات کا جواب دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ بات کرنے والے نے اپنا لیول بچے کے لیول تک لا دیا ہے. اب وہ بچے سے بات کر رہا ہے تو بچے کو لگ رہا ہے کہ ہم اپنے ہی لیول والے سے بات کر رہے ہیں، ہے نا. بچے کے پاس اپنی وکیبلری ہے، محدود الفاظ ہیں، بہت سے الفاظ وہ جانتا بھی نہیں، اس کو دو چار لفظ ہی کا پتہ ہے. اسی
وکبلری میں اسی الفاظ میں انہی شبدوں میں بات چیت کی جائے گی، ہے نا۔ اب ذرا حضرت ابراہیم کا وہ مکالمہ سنیے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے جلیل القدر نبی، فرشتے ان کے لیے پر بچھا رہے ہیں، آنکھیں بچھا رہے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ سیدنا ابراہیم کو پہچان رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کی پسند کا اظہار ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنی پسند کی خوشبو جب بکھیرتا ہے تو ایک فرشتہ آسمان پر چوب بجاتا ہے، آواز لگاتا ہے، مطلع کرتا ہے، آگاہ ہو جاؤ۔ کیا آگاہ ہو جاؤ؟ سارے فرشتے اور ساری کائنات کان لگاتی ہے ادھر، اور تب فرشتہ بتاتا ہے کہ فلاں کو اللہ نے پسند کر لیا ہے، وہ اللہ کا خلیل ہو گیا، وہ اللہ کا پسندیدہ ہو گیا، وہ اللہ کا مقبول ہو گیا۔ اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ فطرتاً دنیا کا ہر ذرہ اس کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، سارے فرشتے اس کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہاں انسان اس سے بری رکھا گیا ہے، اس لیے کہ انسان روبوٹ نہیں ہے، جنات روبوٹ نہیں ہے، ہم کو اختیار دیا گیا ہے، اور اختیار جب دیا جاتا ہے تبھی سوال کیا جاتا ہے، ہم اختیار والے ہیں۔ اور سیدنا ابراہیم اپنی امت سے بات کر رہے ہیں، تو امت سے بات کرنے کا انداز کیا ہے؟ ستارے کی طرف نظر ڈالا، اور ستاروں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے ایک بڑے سے ستارے کو لوکیٹ کیا اور کہا ارے یہ ستارہ تو تمام ستاروں سے بڑا ہے، یہی ہے خدا۔ اچھا یہی خدا ہے؟ خدا کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کو سمجھانے کا طریقہ دیکھیے، صدقے جائیے نبی کے، اور نبی کہہ رہے اچھا یہ تو سب سے بڑا ہے، تو یہی خدا ہے، یہی اللہ ہے، یہی معبود ہے، یہی پروردگار ہے نا۔ یہ سوال حضرت ابراہیم کا شک نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم کا شبہ نہیں ہے، یہ استاد گرامی کا اپنے شاگردوں کے لیول تک اترنا ہے تاکہ شاگرد کو بات اچھی طرح سمجھائی جا سکے۔ اب یہ سوال اچھا تو یہی خدا ہے، اس کے بعد دیکھتے دیکھتے آپ محسوس کیجئے گا کبھی رات میں موقع مل جائے، آج کل تو زیادہ آسمان سے زیادہ آدمی موبائل دیکھتے دیکھتے رات گزار دیتا ہے، اس لیے موقع ملتا نہیں، ورنہ آدمی فطرت کو، نیچر کو، پراکرتی کو اگر غور سے دیکھے تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ ستارہ دھیرے 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 غائب ہو گیا ہے نا۔ اور تاریخ کون سی تھی جس میں چاند دیر سے نکلتا ہے؟ 14ویں کا چاند سویرے نکل جاتا ہے، لیکن باقی چاند کو نکلنے میں دیر ہوتی ہے، کبھی کبھی رات کے آخری پہر میں چاند نکلتا ہے۔ تو جب رات کا آخری پہر آیا تو بڑا والا ستارہ غائب ہو گیا، تو جب غائب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ارے وہ بڑا والا کہاں گیا؟ وہ غائب ہو گیا۔ تو وہ خدا جو بڑا ہو اور غائب بھی ہو جائے، ڈوب جائے، چھپ جائے، وقت پورا ہو جائے، ہمت نہ ہو کہ پھر ظاہر ہو سکے، تا وقت کے وقت نہ آ جائے، وہ خدا کیسے ہوگا؟ اور اتنے ہی میں چاند نکل آیا۔ اب چاند جو نکلا تو حضرت ابراہیم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ارے یہ تو ستارے سے بھی بڑا ہے، روشن ہے، بہترین روشنی ہے، اس کا چہرہ ستاروں سے زیادہ واضح ہے، کہیں یہی تو خدا ہے؟ یہ گویا امت کی سمجھداری کو چیلنج ہے، امت کی سمجھداری کو، قوم کی سمجھداری کو ایک سوال دیا جا رہا، ایک سمت دیا جا رہا، ایک اندازہ دیا جا رہا کہ تم کو غور کرنا ہے، سنتے آئے ہو اور اس پر عمل کر رہے ہو یہ نہیں چلے گا۔ دین نام ہے غور و فکر کے نتیجے میں صحیح راہ کو اختیار کرنے کا۔ آنکھ کھول کے ماننے کا نام دینداری ہے، آنکھ بند کر کے ماننا یہ دینداری نہیں ہے، یہ جھوٹوں کا طریقہ ہے کہ آنکھ بند کر کے مانو، نہیں، آنکھ کھول کے مانو، دماغ کھول کے مانو، دل کا دروازہ کھول کے مانو، عقل کے حوالے سے مانگو اور مانو۔ کہا کہ یہی تو ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر کے بعد صبح ہو گئی، اور جب صبح ہوئی تو آسمان پر نکلا ہوا چاند اپنی روشنی کھو گیا ہے نا۔
اور جب روشنی کھویا تو روشنی کھونے کی وجہ یہ تھی کہ سورج نمودار ہو رہا تھا، اور جب سورج نمودار ہوا تو حضرت ابراہیم نے کہا ارے یہ تو اس سے بھی بڑا آ گیا، بڑا آ گیا، یہ سچ مچ بڑا ہے، یہی ہوگا، یہی ہوگا۔ یہ سب تعلیم ہے، یہ سب ایک سوال پیدا کرنا ہے، یہ سب سوچنے کی طرف مائل کرنا ہے، یہ فکری ماحول بنانا ہے۔ ایک فکری ماحول بنایا، سوچو، غور کرو، کسی کے کہنے پہ مت مان لو، باپ دادا جو کہتے آئے وہی مت مان لو، ذرا غور کرو کہ یہ ہے کیا۔ پھر جب آفتاب نکل آیا، دھیرے دھیرے دن گزرا اور آفتاب بھی ڈوب گیا، تب جا کے حضرت ابراہیم نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ ہم نے سب کو دیکھ لیا، بڑا ہو کے بھی چھپ گیا، اس سے بڑا ہو کے بھی ڈوب گیا، اس سے بڑا نکلا وہ بھی ڈوب گیا۔ یہ سب تو عملہ لگتا ہے، یہ سب تو امپلائی لگتا ہے، یہ سب تو مخلوق لگتی ہے۔ یہ مخلوق ہے، اس کا ٹائم طے ہے، اتنے بجے نکلنا، اتنے بجے ڈوب جانا، اتنے بجے نکلنا، اتنے بجے چلے جانا۔ اور سب سے بڑا کوئی اور بھی ہے جو ان سب کو اس کام پر لگائے ہوئے ہے، جس کو تم بھول گئے ہو اور جس کو یاد کرانے ہم آئے ہیں۔ اور انی وجہ تو میں نے تو اپنا چہرہ، میں نے تو اپنا منہ، میں نے تو اپنا عقیدہ اس کی طرف کر لیا ہے جو زمینوں کا اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا، آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی طرف منہ کر لیا ہے، وہی اصلی مالک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، شریک کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے حضرت ابراہیم، طریقہ کار، انداز کار۔ اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کس محنت سے نبیوں نے کام کیا ہے۔ اور یہ جو اتنی خوبصورت بات آپ نے سن لی، یہ قبول نہیں ہوئی۔ آئندہ دیکھیں گے ہم اور آپ کہ اتنی اچھی بات نبیوں کی، اتنی لاجیکل، منطقی، آسان، دل و دماغ میں اترنے والی، جگانے والی، ہوشیار کرنے والی، لیکن سننے والا کوئی نہیں، سن کے ہٹا دیا گیا، جھٹک دیا گیا۔ تب نبی نے کیا کیا، نبی کا انداز کیا ہوتا ہے، نبی کیا اپنی بات نہیں ماننے والے کو کیا کرتا ہے۔ بہت سے استاد ہوتے ہیں جہاں بات نہیں مانا سٹاک سے ایک چھڑی دیا، ہے نا، نہیں تو گھما کے ایک مکہ دیا، ہے نا۔ اور بہت سے استاد جلدی سزا نہیں دیتے ہیں، استاد موقع دیتے ہیں، نہ بیٹا ایسے نہیں ایسے، نہ بابو ایسے نہیں ایسے، ہے نا۔ یاد رکھیے نبی بھی استاد ہوتے ہیں اور آپ بھی استاد ہیں، آپ سب استاد ہیں، سب اپنے بال بچے کے لیے آپ استاد ہیں، اپنے سے چھوٹے کے لیے آپ استاد ہیں، اپنے سے کم علم کے لیے آپ استاد ہیں، اور اگر آپ مومن ہیں تو غیر مومن کے لیے آپ استاد ہیں۔ آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ دین کو خوبصورتی کے ساتھ پہنچائیے، دین کو اچھائی کے ساتھ پہنچائیے، اور لب و لہجہ کیسا رکھیے، نبی سے سیکھتے جائیے، اس لیے کہ نبی کے کام کے کل پرزے ہیں آپ، نبی سے سیکھنا ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے، کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا، یہ نبی سے سیکھتے ہوئے چل رہا ہے۔